السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے سبق کا ہم آغاز کر رہے ہیں۔ آج کا ہمارا سبق تفسیر و مصطلح الحدیث کا ہے، اور تفسیر و مصطلح الحدیث میں ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ کہ اس کتاب کا مقدمے میں کچھ اہم مباحث ہیں، ہم کوشش کریں گے کہ وہ ساری کی ساری مباحث ہم آج کے سبق میں ان کو کور کریں انشاءاللہ۔ مشکل چیزیں نہیں ہیں انشاءاللہ، بس آپ طالبات کی توجہ اگر کامل رہی تو انشاءاللہ وہ چیزیں مزید آسان ہو جائیں گی۔ یہ وہی کتاب ہیں جو گزشتہ سالوں میں ہم اس کی جو مباحث ہیں اس کتاب میں جو آئیں گی وہ گزشتہ سالوں میں ہم پڑھ کے آئے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر ہم پچھلے سال کی بات کریں، گزشتہ سال کی، تو گزشتہ سال میں یا اس سے پہلے سال میں خیر الاصول کس سال میں پڑھی تھی طالبات بتائیے گا ذرا۔ جی تو خیر الاصول کتاب جو ہے نا وہ خیر الاصول کتاب اس حوالے سے آپ طالبات نے جو ہے وہ پڑھی، اور تو یہ چیز جو ہے نا وہ آپ طالبات سمجھ لیجئے گا کہ یہ جو آپ طالبات کی کتاب ہے یہ اسی کو تھوڑا سا ڈیٹیل میں جو ہے نا وہ لے کے گئے ہیں۔ دو فرق ہیں، ایک تو یہ ہے کہ یہاں پہ کچھ ڈیٹیل زیادہ ہے احادیث کے حوالے سے، احادیث کی اصطلاحات کے حوالے سے، ایک تو ڈیٹیل کچھ زیادہ ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ آپ طالبات نے وہ اصطلاحات کی کتاب وہ اردو میں پڑھی تھی اور یہ عربی میں ہے۔ بقیہ کوئی چیز کوئی مشکل نہیں ہے اس میں انشاءاللہ، بڑی آسان عربی کے اندر جو ہے نا وہ اس کو ذکر کیا گیا ہے، اس کتاب کے اندر بڑی آسان عربی ہے۔ تو یہ آپ طالبات کے سامنے اس وقت اگر کتاب کھلی ہے تو یہ طالبات دیکھیے گا، ہم شروع کر رہے ہیں کتاب کو یہاں سے المقدمۃ العلمیہ، ہیڈنگ ہے المقدمۃ العلمیہ فی نشأۃ علم المصطلح و اشہر المصنفات فیہ۔ یہاں سے باقاعدہ کتاب کا آغاز ہو رہا ہے۔ جی کتاب کے اندر جو ترتیب ہے ان کی، تو اس ترتیب کے مطابق ایک مقدمہ ہے جن کو انہوں نے مقدمہ علمیہ کہا۔ مقدمہ علمیہ کہنے کی وجہ یہ ہے کہ اس میں جو ہے نا وہ علم سے متعلق، علم سے متعلق بنیادی کچھ مباحث جو ہیں ان کا ذکر ہے، خاص طور پہ تفسیر و مصطلح الحدیث، یعنی یہ جو مصطلح الحدیث علم ہے اس علم سے متعلق اس کے مختلف ادوار کا ذکر ہے، اور اس علم پر لکھی جانے والی مختلف کتابوں کا ذکر ہے، اور کچھ بنیادی اصطلاحات کا ذکر ہے، حدیث کے حوالے سے کچھ بنیادی اصطلاحات کا ذکر ہے۔ اور یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں احادیث کے حوالے سے آپ طالبات کو بہت زیادہ جو ہے نا وہ مواد مل سکتا ہے، بہت زیادہ کنٹینٹ ہے اس میں، اور آسان انداز کے اندر جو ہے نا وہ اس کو بیان کیا گیا ہے۔ اور یہ تصنیف ہے ڈاکٹر محمود الطحان کی، اور ڈاکٹر صاحب جو ہے نا یہ ان کا انتقال ابھی قریب میں ہوا ہے، یہ 2021 میں جو ہے نا ان کا انتقال ہوا ہے۔ یہ سعودی عرب میں رہائش تھی ان کی، یہ وہاں رہتے تھے، بہت بڑے عالم تھے، تو ان کی کتاب سے بھی انشاءاللہ آپ طالبات کو اندازہ ہوگا کافی حد تک۔ تو ہم مقدمے کے اندر جن چیزوں کو کور کریں گے انشاءاللہ وہ چیزیں طالبات نوٹ کر لیجئے گا۔ مقدمے کے اندر المقدمۃ العلمیہ میں تین چیزیں ہم کور کریں گے۔ ایک تو ہم یہ دیکھیں گے کہ مصطلح الحدیث کے جو مختلف ادوار ہیں ان کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور دوسری چیز ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ علم المصطلح پر لکھی جانے والی مشہور تصانیف کون کون سی ہیں، اور تیسری بات ہم اس میں یہ پڑھیں گے کہ کچھ بنیادی مباحث، بنیادی اصطلاحات کہہ لیں، بنیادی تعریفات، تو اس کو جو ہے نا وہ آج کے سبق میں ہم انشاءاللہ کور کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو سب سے پہلی چیز جو میں نے عرض کی کہ مصطلح الحدیث کے مختلف ادوار، تو ہمیں جو ہے نا واضح طور پہ میں یہ ان کے جو ہے نا وہ خطبے کا خلاصہ عرض کرتا ہوں جو انہوں نے لکھا ہے اس کے اوپر۔
بالکل بیائی ہی وہی ذکر نہیں کر رہا، بس اس کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں جو وہ کہنا چاہتے ہیں. جی تو اگر ہم دیکھتے ہیں احادیث کو یا احادیث کے معاملے میں تحقیق کو، تو قرآن کریم کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے سورہ حجرات کی ایک آیت میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اے ایمان والو اگر تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کے آئے، نامعلوم شخص خبر لے کے آئے تو فتبینوا، تو تحقیق کر لیا کرو. یعنی ہمارا دین ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ خبر دینے والا، ہر خبر دینے والے کی خبر سچی نہیں ہوتی، تو اگر خبر دینے والے کے بارے میں آپ کو شک محسوس ہو تو اس خبر کی تحقیق کرنے کے بعد اس کو قبول کرو. اور دوسری بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہمارے سامنے آتی ہے کہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث پڑھنے والے کو جو ہے نا دعا دی، اور اس دعا والی جو حدیث ہے اس کے اندر الفاظ یہ ہیں نظر اللہ عبدا سمع مقالتی فحفظها ووعاها، کہ حدیث کو یاد کرنے اور محفوظ کرنے کا ذکر ہے، کہ جس نے ہماری بات کو جی سنا، یاد کیا، محفوظ کیا، پھر آگے پہنچایا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ احادیث کو یاد کرنا، احادیث کو محفوظ کرنا، اس کی بڑی اہمیت ہے. اور بعض اوقات حدیث میں یہ بھی کہا گیا کہ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ جو آدمی حدیث پہنچاتا ہے فرب مبلغ اوعى من سامعی، بعض اوقات حدیث پہنچانے والے کو حدیث سے اتنا فائدہ نہیں ہوتا جتنا فائدہ جس تک پہنچی ہے اس کو ہو جاتا ہے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جس تک وہ حدیث پہنچی ہے وہ اس سے کوئی ایسا مسئلہ مستنبط کر لیتا ہے، اس میں استنباط کی صلاحیت ہوتی ہے، جبکہ جس نے حدیث پہنچائی ہے اس نے تو صرف سنی تھی، اس نے تو صرف وہ حدیث سنی تھی، لیکن جس تک وہ پہنچی ہے اس نے جو ہے نا باقاعدہ اس میں سے علمی نکات جو ہے نا اس میں سے نکالے. اور اب دیکھیں یہ جو یہ آیت کریمہ اور احادیث جو ہم نے پڑھی، تو اس میں ہمیں ایک چیز سمجھ میں آتی ہے کہ احادیث میں غور و فکر خوب جو ہے نا وہ غور و فکر سے کام لینا چاہیے، اور احادیث کو ضبط کرنے اور یاد کرنے اور دوسروں کو پہنچانے کی جو ہے نا وہ کچھ بنیادی اصول ہمیں ملتے ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک جماعت، صحابہ کرام کی جماعت، اگر ہم ان کا رویہ دیکھتے ہیں تو اخبار و احادیث کے حوالے سے صحابہ کرام بھی بڑی تحقیق سے کام لیتے تھے. خاص طور پہ جب صحابہ کرام کو شک ہو جاتا تھا کہ ناقل کی صداقت کے بارے میں جو نقل کرنے والا ہوتا تھا اس کی صداقت کے بارے میں شک ہو جاتا تھا تو وہ نہیں لیتے تھے اس کی روایت، اس کی تحقیق کرتے تھے. جی اور یہ چیز صحابہ کرام کے زمانے میں کم تھی، لیکن بعد میں چونکہ جب فتنوں کا زمانہ بڑھ گیا اور ہر شخص اپنے مقصد کے لیے احادیث گھڑنے لگا تو پھر اس زمانے کے اندر سند کی اہمیت جو ہے نا وہ مزید بڑھ گئی. اس لیے سند کے بارے میں فرمایا کہ الاسناد من الدین، سند جو ہے وہ دین ہے، دین کا حصہ ہے. لولا الاسناد، اگر سند نہ ہوتی تو لقال من شاء ما شاء، تو جو چاہتا جیسا چاہتا کہہ دیتا، جو آدمی کہتا جو چاہتا جیسا چاہتا، یعنی جو آدمی چاہتا اور جو کہنا چاہتا وہ کہہ دیتا اگر سند نہ ہوتی. تو اس لیے بعد میں جو ہے نا وہ سند کی بڑی اہمیت بنی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا وہ جو شروع کے زمانے ہیں اس میں پھر بھی تو بہرحال خیر غالب تھی، خیر کے زمانے ہیں نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیر القرون قرنی، بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، پھر ان کا زمانہ، پھر ان کا زمانہ. تو یہ 2-3 زمانے تو خیر کے زمانے، خیر غالب تھی، لیکن اس کے اندر بھی جو ہے نا وہ احادیث کے معاملے میں جو ہے نا وہ تحقیق سے کام لیا جا رہا ہے. بعد میں جب فتنے جو ہے نا مزید بڑھے تو پھر جو ہے نا اس پہ احادیث کی جو ہے نا وہ سند کے وغیرہ کے اوپر جو ہے نا وہ سند کے اوپر، راویوں کے احوال وغیرہ کے اوپر کام کرنے کی جو ہے نا وہ باقاعدہ ضرورت محسوس ہوئی.
یہی وجہ ہے کہ فتنوں کے زمانے میں دین والوں کا، مسلمانوں کا یہ مزاج بن گیا تھا کہ جب کوئی خبر بیان کرتا، کوئی حدیث بیان کرتا، تو اسے یہ کہتے کہ اپنی حدیث کے راویوں کے نام بتاؤ۔ اگر وہ راویوں کے نام قابل اعتماد ہوتے تو اس خبر کو لوگ لے لیتے، اور اگر راویوں کے نام قابل اعتماد نہ ہوتے، یا راوی جو ہے نا وہ اس پہ کوئی کلام ہوتا، تو وہ اس خبر کو چھوڑ دیتے۔ جی، تو اس زمانے کے بعد جب یہ چیزیں آ گئی سامنے کہ مطلب کسی خبر کو اس کی سند کے بغیر اور اس کے جو راویوں کی معرفت کے بغیر قبول نہیں کیا جائے گا، یہ چیز طے ہو گئی، تو آگے چل کے اس کی بنیاد پر جرح تعدیل وجود میں آیا۔ اسی طریقے سے احادیث کو نقل کرنے والے راویوں کے احوال زندگی سامنے آئے، اس پر جو ہے نا وہ بحث ہوئی۔ اور اسی طریقے سے مثال کے طور پر کوئی خبر جو ہے نا متصل ہے یا منقطع، جی اس کی جو ہے نا باقاعدہ پوری تفصیل چھڑی۔ جی، لیکن یہ ساری کی ساری چیزیں، جرح و تعدیل، ناقلین حدیث کے احوال، اور احادیث کے جو ہے نا متصل یا منقطع ہونے کی بحث، یہ ساری کی ساری بحث ابھی وہی زمانہ تھا کہ جو تابعین اور تبع تابعین کا زمانہ تقریباً چل رہا تھا، یہ زمانے تھے۔ لیکن بعد میں ہم دیکھتے ہیں تو اس علم میں مزید وسعت پیدا ہوئی، جی علماء نے اس علم کو مزید وسیع کیا اور اس علم کے دائرے کو مزید پھیلایا، تو آگے چل کے پھر مختلف مباحث وجود میں آئی۔ مثلا حدیث کے ضبط کی مباحث وجود میں آئی، حدیث کے تحمل و ادا کی کیفیت وجود میں آئی، ناسخ منسوخ کی معرفت آئی، اور حدیث کی غرابت وغیرہ، یہ ساری کی ساری مباحث جو ہے نا وہ آگے چل کے چلی۔ اور یہ وہ زمانہ تھا آگے چل کے بھی کہ جس میں جو ہے نا وہ احادیث کو نقل کرنے کا زیادہ تر جو ہے نا وہ رواج جو تھا وہ یاداشت کی بنیاد پہ تھا، زبانی تھا، تحریری نہیں تھا اس کو۔ پھر مزید آگے چل کے، یہ میں بات کر رہا ہوں تقریباً تبع تابعین کے زمانے کے جو قریب زمانہ ہے بالکل اس کی، پھر آگے چل کے جو ہے نا وہ تبع تابعین کے زمانے کے بعد جو ہے نا وہ مزید جو ہے نا وہ اس علم، حالات جو ہے نا وہ بدلے، زمانہ جو ہے نا بدلا، لوگوں کے کردار و اخلاق بدلے، تو وہاں پہ ضرورت محسوس ہوئی کہ حفاظت حدیث کو اب مزید زیادہ اہمیت کے ساتھ جو ہے نا وہ، جی اس کو جو ہے نا وہ تحریر میں لایا جائے باقاعدہ۔ تو اس دور کے اندر پھر جو ہے نا وہ باقاعدہ طور پہ حدیث کی مباحث کو لکھا جانے لگا، لکھنا شروع کر دیا گیا، اور لکھنے کا انداز بھی ابتداً ایسے تھا کہ ایک کتاب کے اندر کئی سارے علوم کو جمع کر دیا جاتا تھا، کئی سارے علوم، مثلا ایک ہی کتاب ہوتی تھی، اس میں علم الاصول بھی ہوتا تھا، علم الفقہ بھی ہوتا تھا، علم الحدیث بھی ہوتا تھا، ساری چیزیں اکٹھی کر دی گئی۔ تو شروع میں تو یہ ترتیب چلی، لیکن بعد میں ہر ایک کو الگ الگ کر دیا گیا۔ جیسے امام شافعی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الرسالہ اور الام، ان کو جو ہے نا وہ باقاعدہ خاص کیا اصول کے لیے۔ اصول کے اندر امام شافعی رحمہ اللہ کی کتاب ہے الرسالہ، یہ اصول میں پہلی کتاب ہے۔ اور پھر آگے چل کے ہر فن کی اپنی اصطلاحات مقرر ہو گئی، جی تو اور علم المصطلح جو ہے، علم المصطلح، مصطلح الحدیث، یہ جو ہے نا یہ بھی باقاعدہ جو ہے نا اس کی تدوین ہوئی۔ اور علم المصطلح میں سب سے پہلے جو کتاب لکھی ہے ان کا نام ہے، جنہوں نے لکھی ہے، قاضی ابو محمد حسن بن عبد الرحمن بن خلاد رامہ ہرمزی، انہوں نے لکھی ہے۔ ان کی تاریخ وفات جو ہے نا وہ 360 ہجری ہے۔ ان کی کتاب کا نام ہے المحدث الفاصل بین الراوی والواعی۔ آگے چل کے کتابوں میں ان کا تعارف بھی آئے گا۔ تو کوئی طالبہ ذرا جلدی سے یہ ادوار سنا دیں ذرا جلدی سے، کہ احادیث کے حوالے سے، پھر ہم آگے چل رہے ہیں۔ جی صرف 1 منٹ میں، اگر آپ میں سے کسی طالبہ سے کہا جائے کہ یہ ادوار صرف 1 منٹ میں سنا دیں، صرف 1 منٹ میں، تو کیسے سنائیں گے؟ جی چلے 1 منٹ میں کیسے سنانا ہے میں اس کا بتا دیتا ہوں۔ قرآن و حدیث نے خبر کے معاملے میں تحقیق کا حکم دیا، یہ قرآن کی آیات اور حدیث سے بھی ثابت ہے۔ حضرات صحابہ کرام بھی حدیث کے معاملے میں بڑی احتیاط سے کام لیا کرتے تھے، اور وہ باقاعدہ تحقیق کیا کرتے تھے۔ بعد کے زمانوں میں جب فتنے زیادہ ہوئے تو اس تحقیق کی ضرورت زیادہ محسوس ہوئی،
اس تحقیق کی ضرورت زیادہ محسوس ہوئی، اگرچہ وہ زمانے ایسے تھے کہ ان میں خیر غالب تھی، لیکن پھر بھی تحقیق کی ضرورت محسوس ہوئی، اور سند کی اہمیت جو ہے مزید آگے چل کے بڑھ گئی، اور پھر تابعین اور تبع تابعین کا زمانہ جیسے ہی گزرتا ہے اس کے بعد کئی سارے علوم وجود میں آتے ہیں، مثلا راویوں کے احوال کیا ہیں جی، اور جر و تعدیل کیا ہے، جر و تعدیل اور راویوں کے احوال، یہ علوم جو ہے نا وہ سامنے آتے ہیں، لیکن یہ علوم سامنے آنے کے باوجود یہ علوم تحریر میں نہیں ہوتے، صرف جو ہے نا اس میں کیا ہوتا ہے، زبانی ہوتے ہیں، لیکن پھر آگے چل کے اگلے دور کے اندر ان علوم کو باقاعدہ تحریری شکل دی جاتی ہے، لیکن تحریری شکل میں بھی یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ کئی سارے علوم کو اکٹھا کر دیا جاتا ہے، اور پھر آگے چل کے اگلے زمانے میں ان علوم کو الگ الگ کر دیا جاتا ہے، اور پھر جب الگ الگ کر دیا جاتا ہے تو ہر علم کی اپنی اصطلاحات بن جاتی ہیں، تو یوں علم المصطلح جو ہے نا وجود میں آتا ہے۔ جی کیا مشکل ہے اس میں، کوئی طالب بتائیے۔ جی تو یہ ہماری پہلی بات مکمل ہوئی، اب آ جاتے ہیں ذرا طالبات دیکھیے گا آپ کی کتاب کے اندر بھی مشہور تصانیف جو ہے نا وہ کون کون سی ہیں جو اس علم میں لکھی گئیں، وہ ذرا طالبات نوٹ کر لیجیے گا، صرف نام نوٹ کر لیجیے گا، صرف نام نوٹ کر لیجیے گا۔ پہلی ہے المحدث الفاصل بین الراوی والوائی، جس کا بھی ہم نے ذکر پڑھا، جو کہ ابو محمد حسن بن عبد الرحمن بن خلاد رامہ ہرمزی کی ہے، اور اس کے بعد دوسری کتاب ہے معرفت علوم الحدیث، یہ محمد بن عبداللہ الحاکم نیساپوری کی ہے، اور اس کے بعد ہے المستخرج علی معرفت علوم الحدیث، یہ احمد بن عبداللہ اصفہانی کی ہے، اس کے بعد ہے الکفایہ فی علم الروایہ، یہ احمد بن علی بن ثابت الخطیب البغدادی کی ہے، اس کے بعد ہے الجامع لاخلاق الراوی و آداب السامع، یہ خطیب بغدادی کی ہے یہ بھی، اس کے بعد چھٹی کتاب ہے العلماء الی معرفت اصول الروایت و تقیید السماع، یہ قاضی عیاض بن موسیٰ یحسبی کی ہے، اور ساتویں کتاب ہے ما لا یسع المحدث جہلہ، جی کہ ایسی چیزیں کہ محدث کے لیے ان کے ناواقفیت کی گنجائش نہیں ہے، یہ کتاب ہے ابو حفص عمر بن عبد المجید المیانجی کی، اس کے بعد ہے علوم الحدیث، یہ کتاب ہے، اس کی تصنیف ہے یہ عثمان بن عبد الرحمن شہرزوری، یہ ان کی کتاب ہے، یہ جن کا نام جو ہے نا وہ ابن صلاح جن کو ہم کہتے ہیں، اور نویں کتاب ہے التقریب والتیسیر لمعرفت سنن البشیر النذیر، یہ کتاب ہے محی الدین یحییٰ بن شرف النووی، علامہ نووی رحمہ اللہ کی، جنہوں نے مسلم کی شرح لکھی ہے، علامہ نووی رحمہ اللہ، یہ ان کی کتاب ہے۔ 10ویں نمبر پہ کتاب ہے تدریب الراوی فی شرح تقریب نواوی، یہ کتاب ہے جلال الدین عبد الرحمن بن ابی بکر السیوطی، عبد الرحمن بن ابی بکر السیوطی کی کتاب ہے، یہ وہی جلالین والے جنہوں نے جلالین کے 15 پارے لکھے ہیں، یہ ان کی کتاب ہے۔ 11ویں نمبر پہ ہے نظم الدرر فی علم الاثر، یہ تصنیف ہے زین الدین عبد الرحیم بن حسین العراقی کی، اور نمبر 12 فتح المغیث فی شرح الفیۃ الحدیث، یہ تصنیف ہے محمد بن عبد الرحمن السخاوی کی، اور نمبر 12 نخبۃ الفکر فی مصطلح اہل الاثر، یہ حافظ ابن حجر عسقلانی کی تصنیف ہے، اور نمبر 14 جی اس کے بعد جو ہے نا وہ نمبر 13 پہ المنظومۃ البیقونیہ، یہ عمر بن محمد البیقونی کی تصنیف ہے، اس کے بعد جو ہے نا قواعد التحدیث، یہ جمال الدین قاسمی کی تصنیف ہے، یہاں پہ تقریباً 15 کے قریب کتابیں انہوں نے ذکر کی۔ اچھا اب اگلی بات آ جاتے ہیں تعریفات اولیہ، ابتدائی کچھ تعریفات کا ذکر کرتے ہیں، تو طالبات ایک ایک کر کے ان کو سمجھتے جائیے گا، اور بڑے آسان انداز میں۔ علم المصطلح کسے کہتے ہیں؟ سب سے پہلے
تو کہتے ہیں ہوا علم باصول وقواعد، ہوا علم باصول وقواعد يعرف بها احوال السند والمتن من حيث القبول والرد. جی، علم المصطلح وہ علم ہے، اصول اور قواعد کا وہ علم ہے کہ جن اصول و قواعد کی بنیاد پہ سند اور متن کے احوال جانے جاتے ہیں رد اور قبول کی حیثیت سے. جی، علم المصطلح اصول و قواعد کا وہ علم ہے جن اصول و قواعد کی بنیاد پہ سند اور متن کے احوال پہچانے جاتے ہیں من حیث القبول والرد، رد اور قبول کی حیثیت سے. یہ وہی تعریف ہے جو وہاں پہ بھی یہی تعریف کی گئی تھی لیکن اردو میں تھی. اچھا، موضوعہ نمبر 2، اس کا موضوع کیا ہے؟ علم المصطلح کا موضوع کیا ہے؟ تو موضوعہ السند والمتن، اس کا جو موضوع ہے سند اور متن ہے. علم المصطلح کے اندر جی سند اور متن سے بحث ہوگی، لیکن کس حیثیت سے؟ من حیث القبول والرد، قبول اور رد کی حیثیت سے، کہ اس کو قبول کرنا ہے یا نہیں کرنا، قبول کرنا ہے یا رد کرنا ہے اس حیثیت سے. تو اس کا موضوع یہ ہے. ثمرتہ، ثمرتہ کا معنی فائدہ، اس کا فائدہ کہہ لیں، غرض و غایت کہہ لیں. جی، وثمرتہ، اس علم کا فائدہ کیا ہوگا؟ تمییز الصحیح من السقیم، صحیح چیز بیمار چیز سے کیا ہو جائے گی؟ ممتاز ہو جائے گی. من الاحادیث، جو احادیث صحیح ہے وہ ضعیف احادیث سے اور موضوع احادیث وغیرہ سے، یعنی جن کے اندر سقم ہے، جن روایات کے اندر سقم ہے، ان سے یہ کیا ہو جائے گی؟ الگ ہو جائے گی. الحدیث، اچھا اب آگے ہے حدیث کسے کہتے ہیں. یہاں پہ احادیث کا لفظ ہے تو حدیث کسے کہتے ہیں؟ تو حدیث کا لغوی اور اصطلاحی دونوں معنی ذکر کریں گے. الحدیث لغتاً الجدید، حدیث لغت میں کہتے ہیں نئی چیز کو، لغت میں حدیث نئی چیز کو کہتے ہیں. جیسے آپ طالبات نے ایک لفظ سنا ہوگا قدیم، قدیم کسے کہتے ہیں؟ یعنی یہ دو الفاظ جو ہے نا وہ ایک دوسرے کے مقابلے کے طور پہ استعمال ہوتے ہیں، حدیث اور قدیم. تو قدیم پرانے کو کہتے ہیں، پرانی چیز کو کہتے ہیں، اور نئی چیز کو جو ہے نا وہ حدیث کہتے ہیں. تو حدیث لغت میں نئی چیز کو کہتے ہیں. وَيُجْمَعُ عَلَىٰ أَحَادِيثَ، اور فرماتے ہیں کہ حدیث کی جمع احادیث آتی ہے، لیکن یہ جمع کیا ہے؟ علی خلاف القیاس ہے. قیاس کے مطابق جو ہے نا حدیث کی جمع احادیث نہیں آتی. احدوثہ کی جمع حدیث آتی ہے لیکن حدیث کی جمع حدیث نہیں آتی. تو یہ خلاف القیاس جو ہے نا وہ حدیث کی جمع احادیث ہے. تو یہ لغوی بات ہے. اصطلاحاً حدیث کسے کہتے ہیں؟ اصطلاحاً حدیث کہتے ہیں ما اضیف الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قول او فعل او تقریر او صفت، کہ وہ عمل کہ جس کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ چیز کہ جس کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کی گئی ہو، من قول، وہ چیز چاہے قول ہو، او فعل یا فعل ہو، او تقریر یا کوئی تقریر ہو، او صفت یا صفت ہو. یہ صفت کو ذکر کرنے کی ضرورت اس لیے محسوس ہوئی کہ دیکھیں کچھ احادیث ایسی ہیں کہ جن کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیے کا ذکر ہے. یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیے کا ذکر ہے. تو وہ تو کیا ہو جائیں گی؟ نہ تو وہ قول ہے، نہ وہ فعل ہے، نہ وہ تقریر ہے. تو پھر وہ کس میں فال کرے گی؟ صفت میں فال کر جائے گی. تو اس لیے جو ہے نا وہ جامع تعریف اکثر جو ہے نا وہ اصول حدیث والوں کے نزدیک جو ہے نا وہ یہ ہے، جس میں صفت کا ذکر بھی ہے باقاعدہ. اور آگے جو ہے نا وہ حدیث کے بعد خبر کا لفظ ہے. خبر لغت میں کسے کہتے ہیں؟ خبر لغت میں کہتے ہیں النبا، اطلاع دینا. وجمعہ اخبار، اور اس کی جمع اخبار آتی ہے، خبر کی جمع اخبار آتی ہے. اور اصطلاح میں خبر کسے کہتے ہیں؟ تو فیہ ثلاثۃ اقوال، اصطلاحاً فیہ ثلاثۃ اقوال، اصطلاح میں خبر کسے کہتے ہیں؟ اس میں 3 اقوال ہیں. وہی نمبر 1، یہ جو خبر ہے ہوا مرادف للحدیث، حدیث کا مرادف ہے. مرادف معنی دونوں ایک ہی ہیں. خبر کا لفظ حدیث کا مرادف ہے. کیا مطلب ہے؟ ای ان معناہما واحد اصطلاحا، یعنی خبر اور حدیث کا اصطلاحا ایک ہی معنی ہے. ایک قول ہو گیا. دوسرا قول مغایر لہو، خبر کا لفظ جو ہے نا وہ حدیث کا غیر ہے، ایک نہیں ہے دونوں. تو پھر کیا فرق ہے؟ جب خبر جو ہے نا وہ حدیث کا غیر ہے تو حدیث کیا اور خبر کیا ہے؟
تو فرماتے ہیں فالحدیث ما جاء عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث اسے کہتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آئی ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم تک پہنچی ہو۔ تو خبر کیا ہے؟ کہتے ہیں والخبر ما جاء عن غیرہ، خبر وہ ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور سے آئی ہو۔ جی اچھا، تیسرا قول، تو پہلا قول یہ ہوا کہ دونوں مترادف ہیں، دوسرا قول یہ ہوا کہ خبر جو ہے وہ حدیث کا غیر ہے، تیسرا قول یہ ہے کہ خبر حدیث سے عام ہے۔ عام کا مطلب کیا ہے؟ عام کا مطلب یہ ہے کہ حدیث تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پہ بولا جاتا ہے، لیکن خبر جو ہے، خبر کا اطلاق حدیث پہ بھی ہوتا ہے، حدیث کے علاوہ پہ بھی ہوتا ہے، یہ ہے عام ہونے کا مطلب۔ عام ہونے کا مطلب یعنی اس کو بھی شامل ہے، اس کے علاوہ چیزوں کو بھی شامل ہے۔ تو عام من ہو، خبر جو ہے نا وہ حدیث سے زیادہ عام ہے، تو فالحدیث و حدیث کیا ہے؟ ما جاء عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم تک پہنچی ہے، والخبر، اور خبر وہ ہے ما جاء عنہ او عن غیرہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خواہ آئے یا خواہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور سے آئے۔ اچھا، اس کے بعد ہے چھٹی چیز الاثر، اثر کسے کہتے ہیں؟ تو اثر کہتے ہیں لغتاً، لغت کے اعتبار سے بقیت الشیء، چیز کا بقیہ حصہ یا نشانات، بقیت الشیء یعنی کسی چیز کے نشانات کو اثر کہتے ہیں، نشان کو، جو چیز بقیہ رہ جائے۔ اور اصطلاحاً فیہ قولان، اصطلاح میں اثر کسے کہتے ہیں؟ اس میں دو قول ہیں۔ اچھا، وہ دو قول کون کون سے ہیں؟ ہما، اچھا پہلا قول یہ ہے ہوا مرادف للحدیث، کہ اثر کا لفظ بھی حدیث کا مرادف ہے، اس کے مترادف ہے۔ کیا مطلب ہے؟ ای ان معناہما واحد اصطلاحاً، کہ اصطلاحاً اثر اور حدیث دونوں کا ایک ہی معنی ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ مغایر لہ، اثر جو ہے وہ حدیث کا مغایر ہے۔ اچھا، وہو ما اضیف الی الصحابۃ والتابعین، اور اثر کسے کہیں گے؟ کہ جس کی نسبت صحابہ اور تابعین کی طرف ہو، وہ اقوال اور وہ افعال کے جن کی نسبت صحابہ اور تابعین کی طرف ہو، یہ اثر کہلاتا ہے۔ آگے نمبر 7 پہ ہے الاسناد، اسناد کسے کہتے ہیں؟ لہو معنیان، اسناد کے دو معنی ہیں۔ عزو الحدیث الی قائلہ مستندن، اسناد کہتے ہیں حدیث کی نسبت اس کے قائل کی طرف کرنا سند کے ساتھ، اسناد کہتے ہیں کہ قائل کی طرف حدیث کی نسبت کرنا اور ساتھ میں سند بھی ذکر کرنا، یہ اسناد ہے۔ ایک مطلب تو یہ ہوا سند کا۔ دوسرا مطلب سلسلۃ الرجال الموصلہ للمتن، راویوں کا وہ سلسلہ جو متن کے ساتھ ملانے والا ہے، راویوں کا وہ سلسلہ جو ہمیں کیا کرتا ہے؟ متن تک پہنچانے والا ہے، متن تک ہمیں پہنچاتا ہے۔ تو یہ دوسری تعریف ہوگی اسناد کی، راویوں کا وہ سلسلہ جو ہمیں متن تک پہنچا دے۔ وَهُوَ بِهَذَا الْمَعْنَى مُرَادِفٌ لِلسَّنَد، اور اسناد جو ہے اس معنی میں سند کا مرادف ہے۔ سند میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ سند کسے کہتے ہیں؟ سند کی تعریف آگے آ بھی رہی ہے، سند کہتے ہیں جو متن تک پہنچنے کا ذریعہ ہو۔ جی، تو اسناد کی دوسری تعریف کی کہ راویوں کا وہ سلسلہ جو ہمیں متن تک پہنچا دے۔ وَهُوَ بِهَذَا الْمَعْنَى مُرَادِفٌ لِلسَّنَد، اور اس معنی میں کہتے ہیں کہ اسناد جو ہے سند کا مرادف ہے۔ اچھا، اس کے بعد ہے سند کسے کہتے ہیں؟ سند تو لغتاً المعتمد، سند لغت میں کہتے ہیں قابل اعتماد چیز کو۔ اچھا، وسمی کذالک، اسی طریقے سے اس کا نام رکھا گیا، کیوں؟ لأن الحدیث یستند الیہ، کیونکہ سند تک پہنچ کر حدیث کیا ہو جاتی ہے؟ قابل اعتماد بن جاتی ہے۔ جی، حدیث جو ہے وہ سند کا سہارا لیتی ہے، ویعتمد علیہ، اور اس پر کیا کرتی ہے؟ اعتماد کر لیتی ہے۔ یعنی آسان الفاظ میں کہ سند سے حدیث کیا ہو جاتی ہے؟ قابل اعتماد بن جاتی ہے۔ اور اصطلاحاً سند کسے کہتے ہیں؟ اصطلاحاً سند کہتے ہیں وہی، دیکھیں جو اوپر ہم نے تعریف پڑھی، سلسلۃ الرجال الموصلۃ للمتن، راویوں کا وہ سلسلہ جو متن تک پہنچا دے۔ اچھا، آپ دیکھیں متن کی بات چھڑ پڑی، تو متن کسے کہتے ہیں؟ المتن لغتاً ما صلب وارتفع من الارض، جی لغت میں متن کہتے ہیں وہ چیز جو سخت ہو اور زمین سے بلند ہو، اس کو متن کہتے ہیں۔ دیکھیں جانور کی پشت کو بھی کیا کہتے ہیں؟ متن کہتے ہیں، جانور کی پشت کو بھی متن کہتے ہیں۔
تو متن کی تعریف، لغوی تعریف کیا ہے؟ ما صلب وارتفع من الارض، جو چیز مضبوط ہو اور زمین سے بلند ہو۔ اصطلاح میں متن کسے کہتے ہیں؟ ما ینتہی الیہ السند من الکلام، کسی کلام کی سند جہاں تک اختتام پذیر ہوتی ہے اس کو جو ہے نا وہ متن ہے، اس کے آگے جو ہے نا متن ہے۔ متن اصطلاح میں کہتے ہیں وہ چیز کہ جہاں پر سند کی انتہا ہوتی ہے، جہاں پر سند کی انتہا ہو جائے، جہاں تک سند کی انتہا ہو جائے اس کو کیا کہتے ہیں؟ آگے جو چیز کھڑی ہے وہ متن ہے۔ اچھا، آگے ایک لفظ استعمال ہوتا ہے مسند، اور اسی طرح آگے چل کے ایک لفظ استعمال ہو رہا ہے مسند، تو ان کا بھی بتا رہے ہیں کہ مسند کیا ہے اور مسند کیا ہے۔ فرق دونوں میں یہ ہے، ایک اس میں فاعل ہے اور ایک اس میں مفعول ہے۔ ضابطہ یہ ہے کہ آخر سے پہلے اگر زبر ہے تو یہ اس میں مفعول کا صیغہ ہے مسند، اور اگر آخر سے پہلے زیر ہے تو یہ اس میں فاعل کا صیغہ ہے مسند۔ اچھا، اب دونوں کی تعریفات دیکھیں۔ مسند بفتح النون، نون کا فتح، اس میں مفعول کا صیغہ۔ لغتاً اسم مفعول، بتا رہے ہیں کہ لغت کے اعتبار سے یہ اس میں مفعول ہے۔ اور مسند کسے کہتے ہیں؟ من اسند الشیء الیہ، جس کی طرف کسی چیز کی نسبت کی جائے وہ مسند ہے۔ مسند من اسند الشیء الیہ، کہ کسی اور چیز کی اس کی طرف کیا کر دی گئی ہے؟ نسبت کر دی گئی ہے۔ بمعنی، اس کا معنی یہ ہے کہ عزاہ، عزا کا معنی بھی نسبت کرنا ہے، کہ اس کی عزاہ، اس نے اس کی طرف نسبت کر دی، اس نے اس کو منسوب کر دیا اور اس کی طرف اس کی نسبت کر دی۔ اچھا، مسند اصطلاح میں کسے کہتے ہیں؟ لہو ثلاثۃ معان، اصطلاح میں مسند کے تین معنی ہیں۔ نمبر ایک، مسند کہتے ہیں کل کتاب جمع فیہ مرویات کل صحابی علی حدہ۔ نمبر ایک، مسند وہ کتاب ہے، ہر وہ کتاب کہ جس میں ہر صحابی کی مرویات کو الگ سے جمع کیا گیا ہو۔ یہ پہلی تعریف ہے، مسند کی پہلی تعریف، ہر وہ کتاب کہ جس میں ہر صحابی کی مرویات کو الگ سے جمع کیا گیا ہو۔ نمبر دو، مسند کی دوسری تعریف، الحدیث المرفوع المتصل سندا، وہ حدیث کہ جو مرفوع ہے اور جس کی سند متصل ہے۔ وہ حدیث جو مرفوع ہے اور اس کی سند متصل ہے تو اس حدیث کو بھی مسند کہہ دیتے ہیں۔ نمبر تین، نمبر تین ان یراد به السند، کہ مسند بول کے سند ہی مراد لی جائے، مسند بول کے سند ہی مراد لی جائے، ان یراد به السند، مسند بول کے سند ہی مراد لیا جائے۔ اس صورت میں کیا ہوگا؟ فیکون بهذا المعنى مصدرا میمیا، اس صورت میں مسند جو ہے نا مصدر میمی بن جائے گا۔ اچھا، اس کے بعد ایک لفظ ہے مسند، مسند، اب یہ اس میں فاعل کا صیغہ آ گیا بکسر النون، نون کے کسرے کے ساتھ۔ یہ کسے کہتے ہیں مسند؟ ہوا من یروی الحدیث بسندہ، مسند وہ ہے کہ جو حدیث کو اس کی سند کے ساتھ روایت کرے، یہ مسند ہے جی، حدیث کو اس کی سند کے ساتھ روایت کرنے والے کو مسند کہتے ہیں۔ سواء، برابر ہے، اکان عنده علم به، اس کو اس حدیث سے متعلق علم ہو، ام لیس له الا مجرد الروایہ، یا اس کو اس کی سمجھ نہ ہو، صرف اس کو اس تک روایت پہنچی ہو، برابر ہے دونوں صورتیں۔ اس کو اس کا جو ہے نا وہ فہم بھی ہو یا صرف فہم نہ ہو، بلکہ اس کے پاس صرف کیا ہو؟ محض روایت اس تک پہنچی ہو، تو یہ حدیث کو اس کی سند کے ساتھ ذکر کرنے والا یہ مسند کہلاتا ہے۔ اچھا، بس آخری کچھ دو تین اصطلاحات ہیں۔ المحدث، محدث کا لفظ ہوا من یشتغل بعلم الحدیث روایتا و درایتا، محدث اس شخص کو کہتے ہیں کہ جو حدیث کے علم میں مشغول ہو اور حدیث کی روایت اور درایت دونوں کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ حدیث کی روایت اور درایت کو سمجھنے میں کیا ہو؟ مشغول ہو، علم الحدیث روایتاً اور درایتاً دونوں میں مشغول ہو۔ وَيَطَّلِعُ عَلَى كَثِيرٍ مِّنَ الرِّوَایَاتِ، اور بہت ساری روایات پر اس کو علم ہو۔ وَأَحْوَالِ رُوَاتِهَا، بہت ساری روایات اور بہت سارے راویوں کے احوال کا اس کو علم ہو، ایسے شخص کو محدث کہتے ہیں۔
اس کے بعد ایک لفظ استعمال ہوتا ہے الحافظ. حافظ کسے کہتے ہیں؟ ہمارے ہاں تو حافظ کہتے ہیں نا قرآن کریم یاد کرنے والے کو، لیکن اصول حدیث والوں کے ہاں حافظ کسے کہتے ہیں؟ فیہ قولان، اس میں دو قول ہیں. نمبر ایک، مرادف للمحدث عند کثیر من المحدثین، حافظ کا لفظ جو ہے نا وہ اکثر محدثین کے نزدیک محدث ہی کا مترادف ہے. پہلا قول. دوسرا قول یہ ہے وقیل هو ارفع درجۃ من المحدث، کہ حافظ جو ہے یہ درجے میں محدث سے بڑھ کر ہے. حافظ جو ہے یہ درجے میں محدث سے بڑھ کر ہے. کیسے؟ بحیث یکون ما یعرفہ فی کل طبقۃ اکثر مما یجہل، کہ ہر طبقے میں جو چیزیں وہ پہچانتا ہے وہ چیزیں زیادہ ہیں ان چیزوں سے جو نہیں پہچانتا. ہر طبقے کے اندر جو چیزیں وہ پہچانتا ہے، یعنی اس کے نالج کی ریشو ان چیزوں کی بنسبت جو وہ نہیں جانتا، جس کا اس کو نالج نہیں ہے، ان کی بنسبت زیادہ ہے. تو اس کو جو ہے نا وہ حافظ کہتے ہیں. تو حافظ جو ہے نا وہ محدث سے اوپر کا درجہ ہے کہ جس کی معلومات مجہولات سے زیادہ ہے. ہر طبقے کے اندر اس کی معلومات مجہولات سے زیادہ ہے. جی 14 نمبر پہ الحاکم کا لفظ. اصول حدیث والوں کے ہاں حاکم کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو یہ اس محدث کے لیے استعمال ہوتا ہے من احاط علما بجمیع الاحادیث، جی کہ جس نے تمام احادیث کے علم کا احاطہ کیا ہو. حتی لا یفوتہ منہا، یہاں تک کہ کوئی چیز اس سے فوت نہ ہو، کوئی چیز رہ نہ، تمام احادیث اس کے سامنے ہیں. الا الیسیر، سوائے چند احادیث کی جو اس سے رہ جاتی ہیں، ورنہ تمام احادیث کا اس نے احاطہ کیا ہوا ہے. تو سب سے جو اعلیٰ مرتبہ ہے یہ حاکم کا ہے. وہذا علی رأی بعض اہل العلم، اور یہ بات بعض اہل علم کی رائے کے مطابق ہے. تو الباب الاول یہاں سے انشاءاللہ ہم اگلے سبق میں آگے جو ہے شروع کریں گے. تو یہاں تک اس طالبہ کا کوئی سوال ہے، کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی تو پوچھ لیجئے گا. جی کسی طالبہ کو یہاں تک کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو پوچھ لیجئے گا. جی کیا چیز دوبارہ بتائیے؟ درایت کہتے ہیں کہ کوئی کسی حدیث کو سمجھنا. روایت کہتے ہیں کہ سمجھ ہو یا نہ ہو بس اس کو نقل کر دینا، یہ روایت ہے. اور درایت کہتے ہیں اسی حدیث کو سمجھنے کو، اسی حدیث کا سمجھنا درایت ہے. جی مثلا دیکھیں نا، میرے تک ایک حدیث پہنچی، میں نے اس کو سمجھے بغیر آگے نقل کر دیا تو میں نے یہ روایت کی ہے. اور درایت کیا ہے؟ درایت یہ ہے کہ اس حدیث سے جو مفہوم اخذ ہوتا ہے وہ مجھے اچھے طریقے سے سمجھ میں آ گیا، تو یہ درایت ہے. جی کسی اور طالبہ کا سوال؟ کوئی اور طالبہ بھی سوال پوچھ رہی تھی. جی نہیں، یہ دیکھیں یہاں پہ جو لفظ استعمال ہوا، یہاں پہ لفظ اسناد نہیں استعمال ہوا، الف کے زیر کے ساتھ باب افعال کا مصدر استعمال ہوا ہے. تو باب وہ نہیں ہے، وہ اسناد تو نہیں ہے، وہ تو اس پہ تو اس سے تو باس ہی نہیں ہے، وہ تو سند کی جمع ہے. وہ تو جو ڈیفینیشن سند کی ہوگی تو اس کی جمع جو آئے گی اس کی بھی وہی تعریف ہوگی. لیکن یہاں جو لفظ ہے نا وہ اسناد، نسبت کرنا. جی یہاں پہ اس کی بات ہے جو حمزہ کے زیر کے ساتھ ہے، باب افعال کا مصدر ہے. اسند یسند اسنادن، تو یہ اسناد ہے یہاں پہ. جی کسی اور طالبہ کا سوال؟ دونوں معنی لیے جا سکتے ہیں. اصل میں انہوں نے تلخیص کیا، خلاصہ لکھا ہے انہوں نے بڑی کتابوں سے نکال کے. جی تو انہوں نے کہا کہ یہ بھی اس کا مفہوم اصول حدیث والے مراد لیتے ہیں، یہ بھی لیتے ہیں، یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے. جی کسی اور طالبہ کا سوال؟ جی تو بقیہ پھر انشاءاللہ آئندہ سبق میں ہم آگے پڑھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.